بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبطل نکاح متعت ومؤقت وإن جہلت المدت او طالت فی الاصح۔ نکاح متع اور نکاح مؤقت دونوں کا ماحصل تقریباً ایک ہے، اصطلاحی طور پر اپنے الفاظ کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے یہ کہے کہ میں تجھ سے صحبت کرتا ہوں اور تجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور اس میں دوام اور ریگولر نکاح نہ ہو، برابر نکاح نہ ہو، بلکہ کچھ وقت متعین کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک مہینے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے، اگر یہ نکاح اتنی دیر کے لیے کیا ہے تو اس نکاح کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس نکاح میں جب لفظ تمتع بولا جاتا ہے، متعتن اتمتع کی بکذا من المہر، میں اتنے روپے دے کر تجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، 2000 روپے دے کر 2 گھنٹے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو اس کو کہیں گے متع۔ انا متمتع بک، لفظ میم تا عین کے مادے سے کوئی سا بھی صیغہ استعمال کیا جائے، اسم فاعل کا ہو، ماضی کا ہو، مضارع حال کے معنی میں ہو، کوئی سا بھی لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو اس کو نکاح متع کہا جائے گا، چاہے اس میں توقیت یعنی وقت متعین کیا جائے، اتمتع کی بقضاء من المہر، میں تجھ سے نکاح متع کرتا ہوں اتنے مہر کے بدلے، نکاح متع کرتا ہوں اتنے مہر کے بدلے، اس میں وقت کی تحدید اور تعین نہیں ہے، تو اس کو نکاح متع کہیں گے، موقت نہیں کہیں گے۔ اور اگر اسی میں وقت کی تحدید کر دی، اتمتع کی بقضاء من المہر الی شہر، ایک مہینے کے لیے اتنے پیسے دے کر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کو متع بھی کہیں گے، موقت بھی کہیں گے۔ اور اگر اتزوجو کی الی شہر، یہ کہا کہ ایک مہینے کے لیے نکاح کرتا ہوں، متع کا لفظ نہیں بولا، نکاح کا لفظ بولا یا تزویج کا لفظ بولا اور مدت متعین کر دی، اتزوجو کی بقضاء من المہر الی شہر الی عام الی یوم، تو ایسی صورت میں اس کو نکاح موقت کہیں گے، نکاح متع نہیں کہیں گے۔ یعنی توقیت وہ ہے یا نہیں ہے، میم تعین مادے سے ہے تو متع ہے، اور اگر توقیت ہے چاہے لفظ متع ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو نکاح موقت کہیں گے۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، جیسے نکاح دائمی طور پر کیا جاتا ہے ایسے دائمی طور پر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ تھا عربوں میں طریقہ کار ابتداءً یہ تھا کہ کوئی سفر میں عام طور سے اس کی ضرورت پیش آتی تھی، اپنے گھر سے دور چلا گیا، وہ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، وہاں اس کو عورت کی ضرورت ہے، شہوت ہے، ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں وہ وہاں کی کسی بھی عورت سے نکاح متع وقتی طور پر نکاح کر لیتا، 1 مہینہ وہاں رہنا، 1.5 مہینہ رہنا، 1 دن رہنا، 2 دن رہنا، تو نکاح متع کر لیا، پیسے دیے اور اتنے وقت تک اس کے ساتھ وہ رہی اور پھر چلے تو نکاح ختم ہو گیا، اتنے وقت کے لیے تھا۔ تو یہ نکاح متع پہلے رائج تھا، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد خیبر کے موقع کی روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک وقتی ضرورت کے پیش نظر 3 دن کے لیے اس کو درست قرار دیا، فتح مکہ کے موقع پر درست قرار دیا، اور اس کے بعد دائمی طور پر اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اقل قلیل جمہور کے خلاف کسی کا قول ہے کہ وقتی ضرورت، اجتہاد ہے یہ کہ پہلے نکاح کو حرام قرار دیا گیا
پھر ضرورت کے وقت 3 دن کے لیے جائز کر دیا گیا، اس کے معنی یہ پھر حرام کر دیا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وقتی طور پر نکاح کیا جا سکتا ہے، گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے۔ لیکن جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے، جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے، اس کو فرماتے ہیں بطل نکاح متعۃ و موقت، نکاح متع باطل ہے، نکاح موقت باطل ہے۔ وَإِن جَهِلَتِ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ، چاہے مدت مجہول ہو یا طویل ہو۔ مدت مجہول ہو کا معنی کیا ہے؟ ایک تو مدت مجہول ہے کہ معلوم ہے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا یوں کہا کہ میں یہاں سفر میں آیا ہوا ہوں، میرے جاننے تک کے لیے میں نے نکاح کر لیا، اب یہ کون سے دن جائے گا؟ ہو سکتا ہے 3 دن میں چلا جائے، ہو سکتا ہے 5 دن میں جائے، تو مدت مجہول ہے۔ او طالت، یا یوں کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں 100 سال کے لیے، حالانکہ 100 سال زندہ نہیں رہنا، 500 سال کے لیے، لیکن پھر بھی اس کو نکاح موقت ہی کہا جائے گا۔ تو نکاح میں تعبید مقصود ہے، دائمی طور پر نکاح ہو جس سے ہو۔ باقی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے یہاں یا تو بیوی ہے نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ایک ہے، اس لیے دوسری کر سکتے ہیں، تیسری کر سکتے ہیں، چوتھی کر سکتے ہیں، مدت متعین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا لَوْ نَكَحَهَا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر نکاح کرنا پڑ جائے تو اس کے جواز کی کیا شکل ہے، وقتی طور پر نکاح کے جواز کی صورت۔ مِنْهُ مَا لَوْ نَكَحَهَا عَلَىٰ أَن يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ نَوَىٰ مُكْثَهُ مَعَهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا، عبارت دیکھو آپ، عَلَىٰ أَن يُطَلِّقَهَا، شرط یہ لگائی کہ وہ اس کو 1 مہینے کے بعد طلاق دے دے گا۔ دیکھو نکاحہا ایک ہے، ان یطلقہا دوسرا فعل ہے، بعد شہرن بعد میں آ رہا ہے، یہ بعد شہرن طلاق سے متعلق ہے یا نکاح سے؟ ظاہر ہے کہ کہا کہ اس سے نکاح کیا اور شرط لگائی 1 مہینے کے بعد طلاق دینے کی، تو بعد شہرن طلاق سے متعلق ہے، نہ کہ نکاح سے۔ تو نکاح مطلقاً ہوا، نکاح موقت نہیں ہے، موقت کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو جب نکاح مطلق ہے، مطلق نکاح درست ہو جائے گا، اور مقتضی عقد کے خلاف کوئی بھی شرط ہے وہ باطل ہو جائے گی، تو بعد شہرین طلاق کی شرط باطل ہو جائے گی اور نکاح درست ہو جائے گا۔ تو اگر توقیت ہے نکاح کے ساتھ تو نکاح درست نہیں ہوگا، اور توقیت ہے طلاق کے ساتھ تو نکاح درست ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ نے نکاح کیا، مطلقاً نکاح کیا، دوسری شکل بیان کر رہا، ذہن میں ہے نوا مقصو معاہا مدتم معینتن، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 10 دن ٹھہرنا ہے، 10 دن کے لیے آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد آپ اپنا 10 دن کے بعد طلاق دے کے چلے گئے۔ تو اگر آپ کے دل میں نیت ہے، خالی زبان میں توقیت نہیں ہے، تو اسے نکاح موقت نہیں کہا جائے گا۔ ذہن میں کیا کسی کے ہے وہ دلیل نہیں بنے گا۔ تو نکاح کیا، کہیں پر گئے، نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر آپ مہینے میں 10 دن میں 20 دن میں طلاق دے کر پھر اپنے گھر چلے گئے، تو کہیں سفر میں اس کی ضرورت پیش آئے تو ایسا نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح جائز ہو جائے گا۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، باہر سے آتے ہیں اور آنے کے بعد نکاح کر لیتے ہیں، اور یہاں کسی بھی لڑکی سے کسی بھی گھر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا اچھا ہے، اور جناب لڑکی خوش رہے گی، اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ یہاں والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح کرے گا، ساتھ رہے گا، اور جب جائے گا تو اس کو ساتھ لے کے جائے گا، اس کے کاغذات وغیرہ بنوا لے گا۔ لیکن وہ کرتے یہ ہیں کہ مہینہ 2 مہینہ جب تک یہاں رہنا ہوتا ہے جب تک رکھتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، فون کر کے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ایسے پھر ان لڑکیوں کی یہاں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مطلقہ مطلقہ مطلقہ،
मुतल्लका से निकाह होना चाहिए, बेवाओं से निकाह होना चाहिए, लेकिन उमूमन होता नहीं है, तो फिर उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। ऐसे अंधेरे में रख कर निकाह कर करके और लड़कियों की जिंदगी को अजीरन बनाना, अगरचे निकाह दुरुस्त तो हो जाएगा, लेकिन मुआशरे पर चूंकि इसका दूसरा एक गलत असर पड़ रहा है कि वो लड़कियों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं, उन दुश्वारियों में डालने का गुनाह अलग से होगा। इसलिए ऐसे निकाह से बचना चाहिए। औ नवा मुख्तहु माहा मुद्दत मुअय्यनतन, या उसके साथ एक मुद्दत मुअय्यना तक रहने की नीयत की, तो ऐसी सूरत में निकाह दुरुस्त हो जाएगा। वला बासा बितज़व्वुज नहारियात, नहारात लिखा है मेरी इबारत में, नहारियात, नहारी से निकाह करना दुरुस्त है। नहारी खाई है कभी तुमने? नहारी से निकाह करना दुरुस्त है, नहारियात से निकाह हो सकता है। नहारिया कैसे होती है? ओहो, बहुत सारे एडमिट होने से रह रहे हैं। तो नहारिया से निकाह करना दुरुस्त है। नहारिया से निकाह कैसे होता है? नहारी कैसे खाते हैं? एक है लैलिया, एक है नहारिया। लैलिया और निकाह में असल मकसूद है ताबीद। निकाह तो मुअब्बदतन किया, अलल इतलाक किया, लेकिन लड़की ये कहती है कि मैं दिन दिन में आपके साथ रह सकती हूँ, रात में नहीं रह सकती। मसलन लड़की डॉक्टर है और हॉस्पिटल में मुलाजिम है, और हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक 12 घंटे की है। तो अब वो रात में तो अपनी ड्यूटी करेगी, दिन दिन में आपके साथ रहेगी, रात में आपके साथ नहीं रहेगी। तो वो ये कह रही है निकाह करते टाइम कि मैं दिन दिन में आपके साथ रहूंगी, रात में आपके साथ नहीं रहूंगी। नहार कहते हैं दिन को। इस मुनासबत से उस लड़की को कहा जाएगा नहारियतुन, दिन में रहने वाली, रात में न रहने वाली। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये निकाह मौक़त हो गया कि दिन दिन में रहेगी, रात में नहीं रहेगी, लेकिन ये निकाह मौक़त नहीं। निकाह तो दायमी तौर पर रेगुलर बराबर किया गया। बाकी यह है कि वक्त कितना साथ में गुजरेगा। ऐसे तो औरतें आप ही घर से बाहर निकल जाते हैं, पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, तो वो ले लिया हो गई। वो लड़की कैद लगाती है कि मैं रात रात में मेरी मुलाजमत है फला जगह पर, तो मैं दिन में कभी आपके साथ नहीं रहूंगी। उसको कहेंगे ले लिया, रात रात में आपके निकाह में है, दिन दिन में नहीं है। लेकिन दिन में भी वो निकाह में है, शर्त उसने साथ वक्त न गुजारने की शर्त लगाई है, तो ऐसी सूरत में निकाह दुरुस्त हो जाएगा। इस निकाह को निकाह मौक़त और निकाह बातिल नहीं कहा जाएगा। उसको कहते हैं वला बास बितज़व्वुज नहारियात, नहारियात से निकाह करना दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। नहारिया की मिसाल इसलिए दी कि रात में रहने वाली तो सारी औरतों की शर्त होती है कि रात में आपके साथ रहूंगी, लेकिन कुछ औरतें ऐसी शर्त लगाती हैं कि मैं दिन दिन में आपके साथ रहूंगी, रात में आपके साथ नहीं रहूंगी। वयहिल्लु लहु वतु इम्राअतिन इद्दअत अलैहि इंद कादिन अन्नहु तज़व्वजहा बिनिकाहिन सहीहिन। अच्छा, ये इबारत जरा लंबी है और मसला भी लंबा है और थोड़ा सा नाजुक भी है। बाब के खत्म तक पूरे मसले जरा नाजुक भी हैं और जरा तवील भी हैं। तो इन मसाइल को शुरू ना करते हुए मैं आज यहीं पर छोड़ देता हूं, ताकि कल इसको पूरे मसले को एक साथ पढ़ा सकूं। जजाकुमुल्लाह। जरा सा ये मसला दूसरा है और मुझे थोड़ी मसरूफियत भी है।